تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 700 سال سے یہ مسجد ہے اور یہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ وقف بائی ڈیڈیکیشن ہے اور اس کو دھار کے اس وقت کے ارسوائل اسٹیٹ نے اس کو مسلمانوں کے لیے دیا اور وہاں پر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 1904 میں کلیکٹر نے اس کو ریلنکوش کیا اور وہ ایکٹ تھا سیکشن 4 and 13 آف 1904 ایکٹ۔ تیسرا بات یہ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، دھار اسٹیٹ گزٹ ہے 1935 کا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جگہ مسجد ہے اور گورنمنٹ نے اس کو ریلنکوش کیا، گارڈین شپ سے مسلم کمیونٹی کو دیا، اور پھر 1985 میں آفیشیل گزٹ انٹری نمبر 62 میں اس وقت کے 1954 ایکٹ کے تحت 1954 ایکٹ کے تحت یہ وقف کی گزٹ بھی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے بھی خلاف ہے۔ 1991 پلیس آف ورشپ اب کیا بولتا ہے سیکشن 4 اس کا، کہ جو مسجد کا، مندر کا، گردوارے کا یا بودھ دھرم کے جو بھی جس کے دھرم جو 15 اگست 1947 کی تھی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ASI کا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی پلیس آف ورشپ کے نیچر اور کیریکٹر کو چینج نہیں کر سکتے۔ اب آپ آ جائیے کہ اب آپ نے کہا ASI نے 1951 میں اور 1952 میں یہ کلیریفیکیشن دے چکی ہے کہ یہ مسجد ہے، اور اس وقت انہوں نے ASI نے ریجیکٹ کیا تھا اس کو کہ جو وہاں پر بھوج اتسو منانا چاہتے تھے۔ 51 اور 52 کا ASI کے آرڈر ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ یہ ججمنٹ ہم اس کو ایرونیس کیوں مانتے ہیں، اس ججمنٹ کو، کیونکہ کورٹ نے جیسا میں نے بھی کہا 1935 کے دھار اسٹیٹ ایگزیکٹو کو اسٹیٹ گزٹ کو نظر انداز کر دیا، 1985 کے وقف رجسٹریشن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور جو پلیس آف ورشپ ایکٹ ہے اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آرگومنٹ ہے کورٹ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا کہ 1935 کی نوٹیفیکیشن کو وہ جو لا تھا اس وقت انڈر آرٹیکل 372 کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، یہ لا تھا اس وقت، اور انہوں نے صرف اس کو بولا کہ یہ میئر ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ۔ یہ کیا بات ہے؟ میئر ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ جو ہے وہ کسی کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور وجہ ہے یہ فیصلہ جو ایرونیس اور غلط ہے، مسلم سائڈ نے یہ آرگیو کیا تھا کہ جو PIL داخل کی گئی تھی ریٹ پٹیشن میں، انہوں نے ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹ اٹھائے جو آرٹیکل 226 میں نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ ایکسٹراڈنری جورسڈکشن جو ہوتا ہے آرٹیکل 226 میں، کورٹ ایک آرڈر پاس نہیں کر سکتا ڈکلیریشن آف پوزیشن اور ٹائٹل کے اوپر۔ اور ایک اور بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آلریڈی ایک سول ڈسپیوٹ کیس چل رہا ہے ٹائٹل کا، اس کو بھی کورٹ نے نظر انداز کر دیا۔ ٹائٹل کا سول ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ ایک اور بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کورٹ نے جو میں نے کہا، ابھی آپ نے سوال کیا کہ یہ تو بالکل بابری مسجد کا معاملہ ہو گیا ججمنٹ کا۔ بابری مسجد کیس کے معاملے میں آپ کورٹ نے کہا تھا کہ پوزیشن نہیں تھا مسلمانوں کے پاس،
भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।